ہم دنیا میں جتنی بھی طاقتوں کی بات کر رہے ہیں یا سپر پاور کی بات کر رہے ہیں، اس کا سٹیٹس اس طرح مینٹین ہوتا ہے کہ ہم ایک کنسیپٹ کی بات کریں، جس کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ورلڈ آرڈر۔ ورلڈ آرڈر کے کنسیپٹ کو جو دنیا کے اندر مقبولیت میں ہنری کسنجر کی کتاب کے بعد، جس کتاب کا نام ورلڈ آرڈر کتاب، سے پہلے بھی ورلڈ آرڈر ایگزسٹ کرتا تھا لیکن وہ اس فارم میں نہیں تھا اور نہ لوگوں کو اس کا باقاعدہ طور پر پتا۔ کتاب کا حوالہ لے سکتے ہیں جو فرانسس فوکویاما کی کتاب ہے، پولیٹیکل آرڈر اینڈ پولیٹیکل ڈیکے۔ تمام دنیا میں ایک آرڈر بنایا جاتا ہے جس کے مطابق پوری دنیا کے ملک کام کرتے ہیں۔ ان آرڈرز میں یہ بات مد نظر رکھیں کہ دنیا کے سب سے پہلے آرڈر کی جو پرچھاوا محسوس ہوا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد۔ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 کے اندر ہوئی، جو بیسیکلی ایک یورپ کے اندر ٹریٹی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک آرڈر بنا یورپ کے۔ اس طرح یہ آرڈر پوری دنیا کے اندر ایگزسٹ کرنا شروع ہو گیا، اور اگر ماڈرن ورلڈ میں ہم بات کریں تو یہ آرڈر امریکہ کے پاس ہے۔ ڈسکشن ہے دنیا کا ورلڈ آرڈر کون سے کنٹری کے پاس ہے، تو انڈاؤٹیڈلی اس ٹائم بھی دنیا کی جو سپر پاور ہے بغیر کسی شک کے وہ امریکہ ہی ہے۔ ہم بات کریں دوسری پاورز کی جس کا دنیا میں بڑا زیادہ نام ہے اور ان کا بھی آرڈر کئی حد تک چلتا ہے، اس میں سے چائنا اور رشیا شامل ہیں۔ چائنا اور رشیا کی بیسیکلی جو نیکسز ہے وہ ایران کے ساتھ اور نارتھ کوریا کے ساتھ، تاکہ یو ایس کے آرڈر کو کسی طریقے سے بریک کیا جائے۔ اسی طرح کئی مشہور ملک ہیں جس میں ہم ترکی کی بات کرتے ہیں۔ سینگ ترکی ایز اے رائزنگ پاور۔ ترکی ایک نیٹو سٹیٹ ہے اور نیٹو بیسیکلی یو ایس آرڈر ہی تو ہے۔ نیٹو کے ساتھ ساتھ ترکی ہمیشہ یہ خواہاں ہے کہ ترکی کو یورپین یونین کا حصہ بنائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں تو مڈل ایسٹ کے اندر مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے الائز ہیں، جو امریکہ کہتا ہے اس لحاظ سے وہ چلتے ہیں۔ ہم اکارڈز بھی کرتے ہیں جس میں وہ اپنے اسرائیل سے روابط بہتر بناتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ دنیا کے ورلڈ آرڈر پائے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کہاں پاتے ہیں؟ آئی ایم ناٹ سینگ پاکستان ایز اے سپر پاور۔ ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور اس معیشت کو جو سیکیور کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، وہ چائنا کرتا ہے۔ سی پیک ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ساتھ پاکستان اس کا بھی خواہاں ہے کہ پاکستان کے حالات جو امریکہ کے ساتھ ہیں اور بہتر ہوں اور ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ بھی بہتر ہوں۔ لیکن ایز اگر پاور ڈائمینشن کے اندر میں دیکھوں تو پاکستان شاید اس ڈائمینشن میں اس طرح نہیں موجود۔ اس کے بعد بھارت کی بات کی جا سکتی ہے۔ میں بھارت کو کہاں دیکھتا ہوں؟ میں بھارت کو ورلڈ آرڈر میں سیکنڈ ورلڈ کنٹری دیکھتا ہوں۔ آلدو وہ یورپین کنٹریز کا الائی ضرور ہو سکتا ہے لیکن ایز سچ رائزنگ پاور نہیں ہے۔ اسکرمشز کے اندر پاکستان اور انڈیا کی ہمیں پتہ لگ گیا کہ انڈیا کا آرڈر جس طرح انڈیا سمجھتا تھا اس طرح نہیں ہے، اور جو انڈیا کی اکانومی والی بھی کہانیاں تھی کہ نریندر مودی صاحب نے اکانومی بہت بہتر کر دیا اور شاید حالات بہتر ہو گئے ہیں، ویسا کچھ بھی محسوس اب نہیں ہو رہا۔